چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ مایوس ہیں، اپنی زندگی سے تنگ ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نیند متاثر ہو چکی ہے؟ صحیح طرح سے آپ سو نہیں پاتے؟ کیا آپ کو بھوک کے مسائل موجود ہیں؟ کیا آپ کو ناکامی کا خوف رہتا ہے؟ کیا آپ دوسروں سے تعلق بنا نہیں سکتے؟ اگر اس طرح کی پرابلم، اس طرح کی مسائل، اس طرح کی علامات آپ میں موجود ہیں تو یہ ڈپریشن کی علامات ہیں، یہ مایوسی کی علامات ہیں۔ اور مایوسی کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا۔ میں آج آپ کو اس کے صرف 2 حل بتاتا ہوں۔ 2 ایسے حل ہیں کہ جنہیں آپ اپنی زندگی میں اگر لاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھے ہی اپنی مایوسی کا، اپنے ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن پہ ایک میری پہلے بھی ویڈیو ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈپریشن کے یا مایوسی کے 2 خاص علاج۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلا حل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، کس چیز کا یقین میں بتاتا ہوں، تو پھر وہ پوری دنیا میں جس مرضی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے علاج کے لیے، اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کسی جگہ سے تو وہ وقتی ہوگا، وہ ہمیشہ کا نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کا جو رب تعالیٰ ہیں ان کے پاس خوشیاں نہیں ہیں؟ ان کے پاس دولت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس سکون نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پریشانیوں کا حل نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ طریقہ کار میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر دعا کیسے قبول ہوتی ہے، وہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو جس بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، تو یقین جانیے اس کا کسی جگہ پر کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں، میں سب سے پہلے یہی چیک کرتا ہوں کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ نہیں۔ دوستو، اگر بندے کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا تو پھر تو وہ موت کو بھی خوشی خوشی گلے لگا لیتا ہے۔ پریشانی بیماری تو دور کی بات ہے، اسے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے یقین کا مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اللہ اور بندے کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو بے یقینے بندے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور آپ دیکھیں وہ مایوس خود ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور دوسروں کی وجہ سے کئی خاندان پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس مایوسی اور پریشانی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بیماری بھی آئے گی، تکلیف بھی آئیں گی، دکھ بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو بندہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، تو یقین جانیے اس کے معاملات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود ہو جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے تو یہ تعلق اس وقت بنتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہ رکھے تو یقین جانیے کہ بندے کا کنیکشن اللہ سے ختم ہے، اور بندہ جانے، بندے کے مسائل جانے، بندے کی دنیا جانے، بندے کی زندگی جانے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ ہے، سب کچھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں لے سکتے تو اس میں آپ کی غلطی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز بہت وافر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مانگیں، جب آپ مانگیں گے تو آپ کا تعلق بنے گا۔
دوسری بات بڑی ہی آسان اور بڑی ہی سادہ سی ہے، اس کو اگر آپ زندگی میں اپنائیں گے تو آپ کا ڈپریشن اور مایوسی فوراً آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو وہ ہے ایک چونٹی سے آپ سیکھیں۔ دیکھیں ایک چونٹی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں یہ چونٹی جا رہی ہے، آپ نے اس کے آگے ہاتھ رکھ دیا ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ رستہ چینج کر لے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو پھر اس نے رستہ چینج کر لیا، یعنی آپ اس کا رستہ روکتے چلے جائیں گے اور وہ رستے بدلتی چلی جائے گی۔ مایوس بندہ کیا کرتا ہے؟ زندگی میں کوئی پرابلم آئی، رکاوٹ آئی، اس کا رستہ رک گیا اور وہ نہ آگے کی سوچتا ہے نہ پیچھے کی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی میں تو گیا، میں مر گیا، میرے سے اب یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی زندگی کو ختم کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایک پرابلم آ گئی ہے تو وہاں پر رکنے کی بجائے اس کے حل کی طرف جائیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ کو کسی نے لطیفہ سنایا، آپ ہنس پڑیں، دوبارہ کسی نے لطیفہ سنایا ہے تو وہی لطیفہ، تو آپ کیا دوبارہ ہنسیں گے؟ تھوڑا سا ہنسیں گے۔ وہی بندہ آپ کو پھر دوبارہ لطیفہ سناتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تیسری دفعہ تو آپ بالکل نہیں ہنسیں گے، اگر چوتھی دفعہ بھی وہ سنا دے تو آپ غصہ ہوں گے اس پر۔ تو اسی طرح جب آپ ایک لطیفے پر، ایک جوک پر بار بار ہنس نہیں سکتے تو پھر ایک ہی پریشانی پر یا ایک وجہ کے اوپر آپ بار بار رو کیوں رہے ہیں؟ آپ بار بار مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ زندگی میں آپ کیوں اسے لے کر آئے ہیں؟ تو اس کو یہاں سے نکالیے۔ ایک اور چیز سن لیں کہ اگر آپ کے یہ جو نیل ہیں، جب نیل بڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیل کاٹتے ہیں یا انگلیاں کاٹتے ہیں؟ تو نیل سے اگر پرابلم ہے زندگی میں، اگر نیل کی پرابلم ہے تو صرف نیل کو کاٹیں، یعنی کہ وہ آپ انگلیاں نہ کاٹیں۔ اسی طرح سے زندگی میں اگر پرابلم آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بجائے پرابلم ختم کرنے کے اپنی زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے ریلیشن بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو جو پرابلم ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے سلوشن کی طرف جائیں، اور جو بندہ کوشش میں اور ہمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے پر اتر آتی ہے، پھر وہ اسے رستہ دکھاتی ہے۔ تو ان دو طریقوں پر جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گی اور مایوسی ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے کوئی بھی آپ نے سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یا تو